میلاد تو منانا ہے نا. یہ جو آخری وقت ہوتا ہے اس وقت شیطان سستی چھاتا ہے, حملے کرتا ہے. آؤ سستی اتارے, میرے ساتھ مل کے سستی اتارے صرف 1 منٹ کے لیے. عید نبوی کا زمانہ آ گیا, عید نبوی کا زمانہ آ گیا, عید نبوی کا زمانہ آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. یا اللہ جیڑا خوش ہو کے بیٹھے ہو خوش ہو کے باویں دل وچ بھی پڑے تو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. اور ہر ستارے کو ہے روشنی ملی, ہر ستارے کو ہے یہ اسمان دے جڑے چند دے نال تارے کھلوتے نا, یہ انہاں دی گل نہیں. انہاں تاریاں نوں تے روشنی ملی ہے, چند بھی خیرات کو. یہ جنہاں تاریاں دا ذکر شاعر کر رہا ہے کہ وہ تارے ہیں جنہاں دے بارے نبی نے فرمایا اصحابک النجوم اقتدیتم اہتدیتم. وہ تیری عقل دے وچ معاویہ سمجھ نہ آوے, عقل دا علاج کروا. تینوں ابو بکر دی فضیلت سمجھ نہ آوے, عقل دا علاج کروا. تینوں عمر دی عدالت کوئی دلی تکلیف ہے تو اپنا علاج کروا. تینوں حیدر کرار دی شجاعت سمجھ نہ آوے, اپنا علاج کروا. میرے مصطفیٰ دا فرمان ساڑھے واسطے کافی ہے. اصحابک النجوم اقتدیتم اہتدیتم. اے میرے نبی دے غلاموں, مصطفیٰ نے فرما دیتا کہ میرے سارے صحابہ ستاریاں دی مانند نے, جیدے پیچھے لگ جاؤ گے منزل تک پہنچ. تو ہر ستارے کو ہے روشنی ملی, ہر کلی کو مسکرانا آ گیا, ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. جب اگر تسا قسم کھا لے گے نا کیسا نہیں پڑھنا, تو میرا پیار بڑا ہے آصف بھائی صاحب, اللہ دی قسم عزت بھی بڑی کرتے ہیں, پیار بھی بڑا, سفیر بھائی ہے. تو پھر تھوڑا لنگر بھی میری وجہ تو دیے تھے اسی. میں تھا کہ 5-7 منٹ لا لو میرا بھی بھلا ہو جاوے. آپ جلدی 11:30 بجے انہوں نے آکھا 10 منٹ ہوتے دے دیتے, 12 تو پہلے لنگر میں سی. اور اللہ دی عزت و جلال دی قسم, مستدرک امام حاکم دی میں حدیث تینوں سنا دے ماں, نبی دے میلاد کا لنگر دی کمال تا کمال وراء الورا ہے. خدا دی قسمیں, اللہ دی عزت و جلال دی قسم, قیامت دے دن ایک شخص نو اللہ جہنم دا آرڈر دے دے سی, فرشتے جہنم میں پھد کے لے کے جا رہے ہیں. رب دی رحمت نو جوش آسی. فرشتے ہو یہ کل سوال تا کرو ذرا, یا اللہ کی سوال کریے, حل انت جلس مع العلماء فی الدنیا, یہ کل سوال کرو کہ قدام مولویاں رلے بیٹھا ہی دنیا دے. وہ اکسی نہیں, یا اللہ میں تا مولویاں دی ٹنگ کھچتا سی, میں تا مولویاں دی پیریڈ پڑھتا ہوتا سی. اللہ کہے گا لے جاؤ, پھر رب دی رحمت نو جوش آئے گا. اللہ کہے گا دیکھو پوچھو قدام میرے کسی نیک بندے نال ہاتھ ملایا ہے, وہ کہے گا نہیں. اللہ کہے گا پھر پوچھو کدے کسے پاسے میرے نیک بندے دا لنگر کھاتا ہے, کدے غوث پاک دی 11ویں کھاتی ہے, کدے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی چھٹی کھاتی ہے, کدے تو امام احمد رضا دا لنگر کھاتا ہے. اگر کھاتا ہے تو جاؤ اس لنگر دے سکتے جنت عطا فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ صاحبزادہ صاحب. قاری صاحب نے کہا پچھلے سال علی میں ٹائم انہیں کو ادھار لینا ہے, کہ قاری صاحب نے نعرہ لے ٹائم بد گیا بھی ہے, 31 منٹ ہو گئے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, یا ایوہ النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے. یہ غیب دیا خبریں دیون والا ترجمہ بھی سانو بریلی دے تاجدار نے رسیا.
جنہوں نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا کہ یہ خبر دینے والا ہے. خدا کی قسم خبر تو ٹی وی بھی دیتا ہے, خبر تو صحافی بھی دیتا ہے, خبر تو اخبار بھی دیتی ہے. میرا مصطفیٰ جس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے, یا اللہ کہو جیا غیب کی خبریں دیتا ہے. مصطفیٰ کریم کی ذات کیسی غیب کی خبریں دیتی ہے؟ ایسی غیب کی خبریں دیتا ہے وہ مصطفیٰ کہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. بیٹھا تو فرش پہ لیکن خبر جنت کی دے رہا ہے. میرے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تو میں تجھے حدیث سے بتاتا کہ مصطفیٰ کے علم غیب کی بات تو بہت الگ ہے. ارے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جانے والا وہ عمر ابن خطاب جس کو فاروق اعظم بنا دیا گیا, وہ منبر رسول پر بیٹھ کر اگر خطبہ دے رہا ہو تو وہ خطبہ بھی دے رہا ہے 380 میل دور کھڑی ہوئی نہاوت کے مقام پر لڑتی ہوئی فوج کو بھی مطلع کر رہا ہے. تم علم غیب مصطفیٰ پہ بات کرتے ہو, ہم کہتے ہیں سنو, چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کا. اے غیب کی خبریں دینے والے, انا ارسلناک, بے شک ہم نے بھیجا. جس کو مصطفیٰ سمجھ نہیں آتا, مصطفیٰ کے کمالات سمجھ نہیں آتے, اس کی عظمتیں اس کی رفعتیں سمجھ نہیں آتی, تو میرے مصطفیٰ پر نہ بھوگ یا اللہ سے لڑائی لے. وہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا. جس کمال کو اللہ نے اپنے خزانہ قدرت میں رکھا تھا وہ سب مصطفیٰ کو عطا کر کے بھیجا. اور مصطفیٰ کی شان سننے والوں سنو, میں بس یہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ 32 منٹ ہو گئے, 8 منٹ جو ہے نا یہ آیت مکمل نہیں کر سکتا. اگر ترجمہ کر دوں ارسلنا کا شاہدہ, میں نے آپ کو گواہ, حاضر و ناظر اور محبوب بنا کر بھیجا. شاہدہ کے 3 مطلب ہیں, 2 مصدر ہیں اس کے. اگر یہ شہادت سے ہو تو گواہ, اگر یہ شہود سے ہو تو حاضر و ناظر. مبشر نذیر, میں نے اپنے نبی کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا, اور میں نے اپنے نبی کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. یہاں پر علماء نے لکھا کہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کفار کو ڈر سناتا ہے, لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ڈر بھی اپنے غلاموں کو سناتا ہے. اور کون سا ڈر؟ یہ ڈر نہیں کہ ہائے ہائے مر جاؤ, یوں کرو نہ کرو. خدا کی قسم مثال دی گئی کہ اگر کوئی کہے کہ تم یہ لڈو کھا رہے ہو, بڑے شوق سے کھا رہے ہو, تجھے نہیں پتا, اگر تیرا کوئی خیر کھا رہا ہے اور تجھے ڈرائے کہ میں جانتا ہوں اس لڈو کے اندر زہر ہے, تو ڈرا وہ بھی رہا ہے, لیکن تیرا یہ ڈر تیری ذات کے فائدے کے لیے ہے. مصطفیٰ تشریف لائے, اس نے مصطفیٰ نے اپنے رب کی تمام خوشخبریاں جو اپنے غلاموں کے لیے وہاں سے ملی, اس نے وہ بھی تجھے سنائی. اور وہ ساری چیزیں جن سے تجھے تیرے ایمان کو کوئی زہریلی چیز ڈس سکتی ہے, وہ سارے ڈر بھی مصطفیٰ نے سنائے. بشیر بھی بنا کر بھیجا, نذیر بھی بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا, اور اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. اور سراجا منیرا, وہ سورج نہیں جو یہاں چمکتا ہے, یہ تو خود محتاج ہے, یہ تو خود محتاج ہے. ایسا سراج منیرہ بنا کر بھیجا کہ زمانے کی ہر وہ چیز جس کی پہچان روشنی ہے, ان سب کو روشنی عطا ہوگی تو دامان مصطفیٰ سے. اللہ نے اپنے حبیب کا نام آسمانوں پہ رکھا محمد. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں, تو چلو آؤ اسی لفظ محمد پہ 1 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں. سبحان اللہ کو. اللہ کا ایک نام ہے اللہ, جس کو ہم جانتے ہیں, بچہ بچہ جانتا ہے. اللہ, اس اللہ کے اندر کتنے حرف ہیں ذرا بولتے آئیے گا, میں سمجھوں گا کہ آپ زبردستی نہیں بیٹھے. اگر زبردستی بیٹھے تو میں بھی سلام پڑھنے کے لیے خود کھڑا ہو جاؤں گا.
لفظ اللہ کے اندر 4 حرف ہیں. جواب آیا نا؟ سبحان اللہ کہتے ہیں. اور لفظ محمد میں کتنے حرف ہیں؟ 4. لفظ اللہ میں بھی 1 حرف مشدد ہے اور لفظ محمد میں بھی مشدد. سمجھتے ہیں مشدد؟ مشدد وہ ہوتا ہے جو پچھلے کو بھی ساتھ لے، اگلے کو بھی ساتھ لے، خود بھی ساتھ لے. وہ مشدد حرف اللہ میں بھی 3 نمبر اور محمد میں بھی 3 نمبر. کوئی کسی کے نام سے 1 حرف چرا رہے نا، کسی کے نام سے اقبال ہے، قاری اقبال صاحب بیٹھے، میں الف نکال لوں، قبال کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مطلب ہے قبال کا؟ نہیں. لیکن اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب کا نام ایسا بنایا ہے کہ اللہ جانتا تھا دنیا میں قیامت تک بڑے بڑے کتے آئیں گے جو ڈالروں اور ریالوں کے بلبوتے پر مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہیں گے. اے میرے مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں، ایمان والوں، تم یاد رکھنا میں نے اللہ ہو کر اگر احسان جتایا ہے تو ایمان والوں پر ہی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. اللہ میں سے الف نکال دیا ہم نے. اللہ نے اپنا نام ایسا رکھا ہے کہ کوئی کتا جتنا بھی چاہے بگاڑ نہیں سکتا. اللہ میں سے آپ الف نکال دیں گے کیا بنے گا باقی؟ للہ. حفاظ قرآن بیٹھے ہیں، پوچھ لو یہ قرآن کا حصہ ہے. للہ ما فی السماوات والارض. دوسرا لام نکال دو رہ جائے گا لہو. لہو قرآن کا حصہ ہے. لہو ما فی السماوات والارض یا لہو ملک السماوات والارض. وہ لام بھی نکال لو رہ جائے گا ہو. یہ ہو بھی قرآن کا حصہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. کہیں پر کوئی دنیا کا جتنا مرضی ملا آ جائے، کوئی اتنا مرضی مفسر مفکر آ جائے، لفظ اللہ کو کبھی بگاڑ نہیں سکتا. تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ نے اپنے حبیب کا نام بھی ایسا رکھا کہ کتے بھونکتے بھونکتے مر جائیں گے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، وہ تو مر جائیں گے جل جائے. لفظ محمد کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی میم نکال لی کیا رہ گیا؟ حمد کا مطلب ہے تعریف. ہا بھی نکال لی کیا رہ گیا؟ مد. مد قرآن مجید فرقان حمید کے قراء بیٹھے ہیں کہ اللہ نے فرمایا مد کا جو مطلب ہے لغت میں جا کر دیکھو. مد اس کا مطلب ہے کھینچنا. اللہ نے قرآن میں تجھے بتایا کہ اے میرے نبی کے غلام، تو میرے نبی کو ہلکے میں نہ لے. تو تجھے میں نے اپنا محبوب دے دیا، اس کو ہلکے میں نہ لے. تو یہ نہ سمجھ کہ میں مصطفیٰ کے بارے میں بھونکتا رہوں گا تو میں رب خاموشی سے بیٹھوں گا. نا، میں نے محمد کو اتنا خوبصورت پیدا کیا، اتنا خوبصورت پیدا کیا، اتنی شانوں والا بنا کر بھیجا کہ مد کا مطلب ہے کھینچنا. اے میرے نبی کے غلام، تم گناہ کر کر کے جہنم کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، یہ کملی والا آیا تجھے جہنم سے کھینچ کر جنت کے پاس کے پاس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ صاحبزادہ صاحب، رہ گی دال، رہ گی باقی دال. اس دال تو بعد آپا سارے ایکو جگہ دے نال انشاءاللہ کو جگہ کیڑی ہے یا مدینہ تے یا جنت. اگر اتھے کسی نے نہیں جانا بھاوے نہ آکے نہیں تو میرے نال رل کے آکھ دو پتہ نہیں کیدی وجہ تو سارے چلے جائیے. کی پتہ کیدی وجہ تو سارے چلے جائیے. رہ گئی دال. دال دلالت پر اثر کرتی ہے. رہنمائی اس کا مطلب ہے رہنمائی. اردو کی لغت اٹھا کر دیکھو. اللہ کی عزت و جلال کی قسم آج تو ہم پہ فتوے لگاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے لفظ محمد پہ انگوٹھے چومو. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو صدیق اکبر نے بتایا ہے جہاں پر نام محمد آ جائے اس نام محمد کو ادا کرتے ہوئے تیرے ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو تو اپنی ہونٹوں پہ ہاتھوں کو لگا اور آنکھوں پہ رکھ. ہم تو ادائے یار پہ عمل کر رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ نام محمد سے جڑتے ہیں تو جڑتے رہو.
ہم نے تو پہلے سنا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ محمد پہلے احمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا, بہت زیادہ تعریف کرنے والا. میرا اور تیرا نبی کیفیت نور میں ہزاروں کروڑوں اربوں سال رب کی حمد بیان کرتا رہا, اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے. وہ احمد تھا, جب اس نے کثرت سے اپنے رب کی محبت میں رب کا ذکر کر لیا تو پھر اللہ اتنا خوش ہوا کہ کائنات میں بھیجنے سے پہلے محمد بنا کر بھیجا. اور محمد کیا ہے؟ محمد کا مطلب کیا ہے؟ اردو کی لغت اٹھاؤ, یہ بھی صحیح ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن میں یہاں پر 3 بندوں کو کوٹ کروں گا. ایک نے قلم اٹھایا, لکھا اذا کثرت خصالہ محمودہ, محمد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ساری کی ساری اچھی خصلتیں جمع ہو جائیں, اس کو محمد. دوسرے نے قلم اٹھایا, اس نے لکھا الذی یستحق الذی یحمد حمد بعد حمد, محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہو. تیسرے نے قلم اٹھایا, لکھا الذی یحمد حمد بعد حمد کرۃ بعد کرۃ مرۃ بعد مرۃ, محمد اس کو کہتے ہیں یہاں تو میلاد منا رہا ہے, تیرے میلاد پہ پڑھا جائے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, تو یہ نہ سمجھنا تیرے نبی کا ذکر رک گیا, تو جہاں کو اختتام کر رہا ہے تو کہیں پر اللہ وہاں پر ذکر مصطفیٰ کا افتتاح کر رہا ہے. ساری کائنات مر جائے, سارے انسان مر جائے, محمد عربی کے ذکر کو تیری میری لوڑ نہیں, وہ تو خود خدا کر رہا ہے. اور کب سے ہے نہیں پتا, کب تک ہے سوچنا ہی کفر. تو پھر محمد عربی کا ذکر جب سے رب ہے ہو رہا, جب تک رب ہے ہوتا رہے گا. اور آج سن کے جانا, تو اور میں انسان ہیں, ہم انسان ہیں, مصطفیٰ کے غلام بن کے مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں اس خوشی میں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں, مسلمان ہیں. تو مجھ پہ فتویٰ لگاتا ہے, تو آصف بھائی کو کہتا ہے میلاد مناتے ہو, نبی کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو, یہ شرک ہو گیا, یہ بدعت ہو گیا. میں نے کہا عقل کے اندھے, ہم تو مسلمانوں کو ہی پکا کر کھلاتے ہیں نا. نبی کا میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں, مصطفیٰ کا میلاد مصطفیٰ کے غلام مناتے ہیں, کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تم کسی کی وجہ سے نہیں آئے بیٹھے, کسی کی دعا سے نہیں آئے بیٹھے, بس تجھے میرے مصطفیٰ نے اپنے ذکر کے لیے پسند کر دیا, تو اس میں آ گیا. تو سن آصف بھائی نے میلاد منایا تیرے میرے لیے, حضور کے غلاموں کے لیے, ہمیں کھلائیں گے. لیکن اگر